ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا مولانا میں نے بخاری مسلم کی ایک حدیث پڑھی جو مشکات شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے آئی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنا کوئی جرم بتایا جس کا آخر یہ تھا کہ اس پر حد قائم ہوتی تھی. اسی وقت نماز کا وقت آ گیا، اس شخص نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. جب دوبارہ اس شخص نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تحقیق کہ اللہ نے بخش دیا تیرے گناہوں کو اور تیری حد کو. اس حدیث کی وضاحت کرنے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حد کی سزا تو نبی بھی ختم نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے نافذ ہوتی ہے، تو یہ کیسے حد کی سزا اس کی ختم ہو گئی؟ اصل میں جب کچھ چیزیں اصطلاح بن رہی ہیں ٹرم، تو پھر ہر جگہ آدمی ان کو گھسیٹ دیتا تو بات جو ہے نا الجھ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں حد جو ہے نا وہ ایک اصطلاح ہے جو مقرر سزائیں ہیں دین، اور جو نہیں وہ ایک تعزیریں ہیں. مگر دین میں یہ بات کوئی نہیں، خواہ وہ سزائیں جو مقرر ہیں یا معمولی کوئی بات ہے اس پر بھی چھوٹی موٹی سزا دی جائے جس کو تعزیر کرے وہ بھی حد ہی ہے. اس لیے اس بندے نے یہ نہیں کہا دوسرے کی طرح کہ میں نے زنا کیا یہ فلاں، پھر مجھ پر حد جاری کی. نہ آپ نے پوچھا نہ اس نے کھولا، پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت ہی ہو گیا تو اس سے بھی بیچارہ گھبرا گیا. تو آپ نے فرمایا اگر نماز پڑھی ہے تو چھوٹے موٹے گناہ ساتھ ہی معاف ہو جائے. یہ بات ہے. اس نے جو کہا مجھ پر حد جاری کی ہے، اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے کلیئر کہا کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے. وہاں پھر آپ کو پوچھنا پڑا کہ شاید تم نے بوسہ لیا ہو، گلے ملے. اس نے کہا نہیں، مجھ سے برا پھیر ہوا. تو یہاں نہیں کوئی نہ اس نے کیا نہ حضور نے زیادہ کریٹ کی، بس اس نے کہا مجھ پر سزا جاری ہے. تو حد کو سمجھ لیں کہ حد جو ہم آپ بولتے ہیں نا فقہ میں، یہ حدیث میں نہیں. وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی اگر کوئی سزا ہوگی وہ حد ہی ہے. مولانا اس سے جو اس دور کے ماحول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کانپ جاتے ہیں. تو آج تو ہم وکیل کر لیتے ہیں اپنے گناہ کے بارے میں، نہیں وہ جج وہ پردہ نہیں ڈالتے تھے نہ بہانے بنا، سیدھا مان لیتے تھے غلط کام ہو